بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرٹیلائزر اینڈ فارم اینیمل مینور۔ فرٹیلائزر اور فارم اینیمل مینور کو ہم کھیت میں ڈالتے ہیں یوز ٹو میک کراپس گرو بیٹر، تاکہ فصل اچھی طرح اگے۔ تو کراپس کو گرو بیٹر کرنے کے لیے ہم ان میں فرٹیلائزر اور فارم اینیمل مینور ڈالتے ہیں۔ جب بارش ہو جاتا ہے، فرض کریں یہ ایک کھیت ہے اور اس میں ہم نے یہ فرٹیلائزر اور فارم اینیمل مینور ڈال دیا، تو جب بارش ہو جاتا ہے، رین ہو جاتا ہے، تو رین کے دوران یہ رین میں یہ شامل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ رائیور ہے یا اسٹریم ہے یا دوسرا پانی کا سورس ہے، تو یہ اس رائیور کے پانی میں شامل ہو کے وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو یہاں پہ اس رائیور میں فرض کریں یا اسٹریم میں اس میں موجود ہے الجی، اس کے اندر الجی موجود ہے۔ تو اب الجی اس پانی میں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے۔ الجی کیا کرتا ہے؟ اس پانی میں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، فوٹوسنتھسس کا عمل اس میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ آکسیجن پانی کے اندر اس الجی کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ تو جب یہ رین کے ساتھ اسٹریم میں یا رائیور میں مطلب یہ پانی تک پہنچ جاتا ہے، اسٹریم تک پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پہ جو الجی ہے اس الجی کا جسم اس کی وجہ سے فرٹیلائزر اور فارم اینیمل مینور کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا گروتھ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ یہ تیزی سے گروتھ کر لیتا ہے، تو اس کی گروتھ کو انہینس کرتا ہے، یہ بھی تیزی سے اگنا شروع کر دیتے ہیں، الجی بھی تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب الجی بڑھ جاتا ہے وہ اس طرح پوری پانی میں پھیل جاتا ہے، یہاں پہ یہ پانی کے سرفیس پہ اس طرح پھیل جاتا ہے۔ اب یہ پانی کے سرفیس پہ پھیل گیا تو نیچے لائٹ نہیں پہنچے گا، نیچے پانی میں لائٹ نہیں پہنچے گا۔ جب لائٹ نہیں پہنچتا تو یہ الجی مر جاتا ہے، الجی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب الجی کو لائٹ نہیں پہنچتا یہ ختم ہو جاتا ہے، الجی ختم ہو گیا، تو جب الجی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو بیکٹیریا موجود ہوتی ہے وہ اس مینور کو، فرٹیلائزر کو اور فارم اینیمل مینور کو، اس کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اس کمپوزیشن کے دوران وہ اس اویلیبل آکسیجن کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو جب یہ آکسیجن استعمال کر لیتا ہے تو جتنا آکسیجن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پانی کے اندر جو اینیملز موجود تھے ان اینیمل کو آکسیجن نہیں ملے گا، تو وہ اینیمل بھی اس طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اپنے اینیملز ہوتے ہیں پانی میں وہ اس آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرٹیلائزر اینڈ فارم اینیمل مینور یوز ٹو میک کراپس گرو بیٹر۔ فرٹیلائزر ہم کراپس میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس کو اچھی طریقے سے اگا سکے ہم۔ کین بی واشڈ انٹو رائیورس اینڈ اسٹریم بائی رین۔ رین کا پانی ان فرٹیلائزر اور فارم اینیمل مینور کو جو ہم نے کھیت میں ڈالا ہے اس کو رائیور تک پہنچا دیتا ہے یا اسٹریم تک پہنچا دیتا ہے۔ کین میک الجی گرو اینڈ بلاک لائٹ فرام دا ادر پلانٹس۔ اور یہ کین میک دا الجی گرو، اب یہ الجی گرو کر لیتا ہے۔ اب جب الجی گرو کر لیتا ہے تو یہاں پہ جو دوسرے پودے ہیں ان تک لائٹ نہیں پہنچتا، تو جب یہاں پہ لائٹ نہیں پہنچتا یہ پودے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو آکسیجن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پانی کے اندر جب آکسیجن نہ ہو تو اس میں دوسرے اینیمل سروائیو نہیں کر سکتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیمیکل پیسٹیسائڈس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیت میں، فارم میں کسان اپنی فصل کے اوپر اسپرے کر لیتے ہیں، اس اسپرے میں جو کیمیکلز ڈال دیتے ہیں اس کو پیسٹیسائڈ کہتے ہیں، اور وہ اس فصل میں جو موجود ہے انسیکٹس ہے یا دوسرے پیسٹ ہے یا ویڈس ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ان کے اوپر اسپرے کر لیتے ہیں، ان سے نجات دلانے کے لیے، گیٹ ریڈ آف دا انسیکٹس اور پیسٹ اینڈ ویڈس، تو اس کو کیمیکل پیسٹیسائڈ کہتے ہیں۔ جب بارش ہو جاتا ہے تو بارش کے دوران
اگر کسی کسان نے یہ استعمال کی ہے پیسٹیسائڈس اسپرے کے اس کے اوپر فصل کے اوپر اور پھر بارش ہو جائے تو جب بارش ہو جاتا ہے یہ پھر اس بارش کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر آگے جا کے یہ بھی مختلف قسم کی بیماریوں کے باعث بن جاتے ہیں. تو used on farm to get rid of insects, pests and weeds وغیرہ سے نجات دلانے کے لیے ہم کیمیکل پیسٹیسائڈس استعمال کر لیتے ہیں. پیسٹیسائڈ کین بی واشڈ انٹو دا ریورز اینڈ اسٹریم ڈیورنگ ہیوی رین. جب بارش ہو تیز بارش ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ پہنچ جاتا ہے رائیورز میں اور اسٹریم میں. جب یہاں پہ پہنچ جاتا ہے سم آف دیز کیمیکلز آر پوائزنس, تو یہ ان میں تو کچھ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں, پوائزنس ہوتے ہیں. اینڈ دے ایکیومولیٹ ان دا باڈیز آف اینیملز وچ ڈرنک دا واٹر. اور اس پانی کے اندر جو اینیملز رہتے ہیں تو اس پانی میں زیادہ تر مچھلیاں رہتے ہیں. جب اس پانی کو پی لیتے ہیں تو ان کے جسم میں یہ کیمیکل پیسٹیسائڈس جمع ہو جاتے ہیں. ہاں, جب ان کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس اینیمل میں بھی بیماری خاص کر لیتے ہیں, اور اگر وہ اینیمل یا فش کوئی دوسرا اینیمل استعمال کرے تو اس میں آگے جا کے اس کو بھی بیمار کر لیتا ہے. ہاں, دا ہیلتھ آف دا پیپل ہو ڈرنک دا واٹر اور ایٹ فش کنٹیننگ پوائزنس کین آلسو بی افیکٹڈ. اب دا ہیلتھ آف دا پیپل, اگر لوگ اس پانی کو استعمال کریں, اس پانی کو جس میں کیمیکل پیسٹیسائڈ موجود ہو, اگر انسان اس کو استعمال کرے تو اس کو بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر وہ اس طرح مچھلی کھائے کہ جس مچھلی کی جسم میں یہ کیمیکل پیسٹیسائڈ موجود ہو تو اس کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ویسٹ کیمیکلس ہیں, ویسٹ کیمیکلس اینڈ پوائزنس میٹلز سچ ایز مرکری can be discharged into rivers and lakes either accidentally or deliberately by factories. فیکٹریز میں مختلف قسم کے مٹیریلز بنتے ہیں, تو وہ مختلف قسم مٹیریل بنانے کے دوران ویسٹ پروڈکٹ بھی تیار کر لیتے ہیں. تو وہ ویسٹ پروڈکٹ وہ چھوڑ دیتے ہیں ایکسیڈنٹلی اور ڈیلیبریٹلی ماحول میں, وہ پانی میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یا ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے, یا وہ قصداً ان کے پاس جگہ نہیں ہوتا تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پانی میں. تو جب یہ فیکٹری سے یہ چیزیں پانی میں جاتے ہیں تو پانی کے اندر چونکہ مچھلی ہے اور دوسرے اینیملز بھی ہے تو یہ مچھلی اور دوسرے اینیمل کے لیے نقصان دہ ہے. اب اگر اس مچھلی کو کوئی کھائے جس نے یہ میٹلز وغیرہ یہ چیزیں کھائے ہو, اس کے جسم میں موجود ہو, تو وہ بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح لیٹر ہے, گندگی ہے, ہم گندگی پانی میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ گندگی میں پلاسٹک بیگز ہے, ہاں, ویسٹ پیپرز ہے, اولڈ کینز ہے, پلاسٹک بیگز, یہ ساری چیزیں ہم پانی میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ پانی میں ایک بہت برا بھی لگتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرٹلز جیلی فش کھاتے ہیں. اب یہ جیلی فش ٹرٹل کھاتے ہیں تو جب پلاسٹک کا بیگ پانی میں آ رہا ہو تو یہ اس کو مسٹیک کرتا ہے, یہ اس کو غلط سمجھتا ہے, پلاسٹک کے بیگ کو جیلی فش سمجھتا ہے, اس کو کھا جاتا ہے. تو جب یہ پلاسٹک کا بیگ کھا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں. اسی طرح آئل ہے, تو آئل بھی اگر آپ شپس کو دیکھیں, سمندر کے تھرو تیل کا ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے, تو اس ٹرانسپورٹیشن میں بھی اسی طرح اس میں بھی ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹلی اور یا ڈیلیبریٹلی یہ چیز اس سے سپل ہو جاتا ہے, یہ آئل سپل ہو جاتے ہیں, پانی میں چلے جاتے ہیں. تو جب یہ پانی میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جو اینیملز ہیں اگر اس پانی کو وہ ڈرنک کری پیے تو ان کو بھی مختلف بیماریوں میں اسی طرح مبتلا کر لیتا ہے. کچھ اینیمل کے جسم کے اوپر یہ جمع ہو جاتے ہیں, تو جب یہ ان کے جسم کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اپنے پر ہلاتے ہیں تو ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں, اور اسی طرح وہ سردی کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ یہ آئل اس کی جسم کو اس طرح گیلا نہیں رکھتے, وہ اس کی وجہ سے پانی یہاں پہ نہیں روکتا, تو اس وجہ سے اس کے پیدر جو ہے وہ اس کھلانے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, اور اس طرح وہ اینیمل جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو فش, سی برڈس, ڈالفنس, شیل فش اینڈ مینی ادر اینیملس دیٹ swallow آئلس کین بی poisoned.
وہ پوائزن ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ پانی بھی انسان کے، اگر پانی میں لیٹر موجود ہو یا آئلز موجود ہو یا اس میں ویسٹ کیمیکل موجود ہو تو وہ پانی انسان کے استعمال کے لیے فٹ نہیں ہو۔ پاور اسٹیشن میں بجلی بنتی ہے، اور بجلی یا تو پانی کو تبدیل کر لیتے ہیں، واٹر کو تبدیل کر لیتے ہیں اسٹیم میں، اس سے بنتی ہے، اور یا اس پانی کو کولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر صورت میں پانی گرم ہے۔ تو یہاں پہ فرض کریں ایک پاور اسٹیشن ہے، یہ پاور اسٹیشن ہے، یہ گرم ہے، اور یہاں پہ سمندر کا یا ریور کا یا اسٹریم کا پانی موجود ہے۔ تو یہ اس طرح اسٹریم ہے، یہ پانی اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں کولنگ کے لیے، اس کو کول کرنے کے لیے یہاں پہ اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں۔ تو جب یہ پانی یہاں پہ ڈالا جاتا ہے تو یہ پاور اسٹیشن تو کول ہو جاتا ہے، لیکن جب پانی یہاں پہ آتا ہے تو یہ گرم ہوتا ہے، یہ پانی ادھر ہاٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ پانی ادھر ہاٹ ہو جاتا ہے تو اس پانی میں گرم پانی میں آکسیجن کا مقدار انتہائی کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح گرم پانی میں اینیملز کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور قسم کا پولوشن ہے، یہ تھرمل پولوشن میں آتا ہے واٹر کا۔ لینڈ فل سائٹس ہے، لینڈ فل سائٹ میں بھی پوائزنس سبسٹانسز ہوتے ہیں، اور یہ پوائزنس سبسٹانسز جب بارش ہو جاتا ہے تو اس کے پانی میں شامل ہو کے اس کو سمندر تک یا دریا تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں پہ پلانٹس اور اینیمل کے لائف کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح انسان بھی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ سارا آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو لکھ کے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔